من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم کا حکم بتایا جائے گا. تو اس میں دیکھیے ایک لفظ ہے ایہاب. ایہاب کا معنی ہوتا ہے کھال، چمڑا. ٹھیک ہے جی. ایہاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھال، چمڑا. دیکھیے تو جانور کی جو کچی کھال ہے اور جو پکی کھال ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے وہ وہی آنے والی عبارت میں بتایا جائے گا. دیکھیں قال فرماتے ہیں وَكُلُّ إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ. کیا معنی ہے؟ اور ہر کچی کھال دبیغ جسے دباغت دے دی جائے فقد طہورا تو وہ پاک ہو جاتی ہے. جازت الصلاۃ فیہ تو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے. والوضوء منہ اور اس سے وضو کرنا بھی جائز ہے. دباغت دینے کے بعد اس کھال پر، دباغت دی ہوئی کھال پر نماز پڑھنا بھی صحیح ہے اور اس سے وضو کرنا بھی جائز ہے. الا جلد الخنزیر سوائے خنزیر کے کھال کے، والآدمی کی اور آدمی کی کھال اور آدمی کی کھال سوائے خنزیر اور آدمی کی کھال کے. لقولہ علیہ السلام اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. کیا ارشاد مبارک ہے؟ ایما ایہاب دبغ فقد طہورا کہ جس کھال کو بھی دباغت دے دیا جائے وہ کھال پاک ہو جاتی ہے. دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں تشریح کرنے سے پہلے، اس کی وضاحت کرنے سے پہلے کہ کچی کھال، پکی کھال، یہ دو کھال دو طرح سمجھ لیں کہ ایک کچی کھال ہے اور ایک کیا ہے؟ پکی کھال ہے. اور عربی میں دونوں کے نام بھی علیحدہ علیحدہ ہیں اور ان کے احکام بھی الگ الگ ہیں. سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو دیکھیے عربی میں کچی اور جو غیر مدبوغ کھال ہوتی ہے جس کو ابھی دباغت نہ دی گئی ہو اس کھال کو عربی میں ایہاب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایہاب، جو آپ کی کتاب میں موجود ہے. ٹھیک ہے. جبکہ جو پکی اور دباغت دی ہوئی کھال ہوتی ہے اس کو عربی میں ادیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ادیم. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ تو بات ہو گئی کلیئر کہ کھال دو طرح کی ہوتی ہے. ایک کچی کھال یعنی غیر مدبوغ جس کو بھی دباغت نہ دیا گیا، اور ایک ہوتی ہے پکی کھال. کچی کھال کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ایہاب، یعنی اس کے لیے ایہاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور جو پکی کھال ہوتی ہے، دباغت دی ہوئی کھال ہوتی ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں ادیم. اسی طرح آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اسی کے تحت چند مسائل بتائے گئے ہیں. کھال کو دباغت دینے کے ساتھ
تین مسئلے جو ہے غالباً اس سے متعلق ہوتے ہیں. ایک تو کیا کہ خود اس کھال کا پاک ہونا، دوسرا اس کا لباس بنا کر پہننا، تیسرا جو ہے اس کو مصلی بنانا. ہاں جی، دوسرا یہی ہے کہ لباس بنانا اور اس کو مصلی بنانا. تیسرا جو ہے اس کا مشکیزہ بنا کر اس مشکیزے کے پانی سے وضو کرنا. ٹھیک ہے جی. یہ تین مسئلے جو ہیں طباغت دینے کے بعد اس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں. پہلا میں نے کیا بتایا تھا کہ خود اس کھال کا پاک ہونا، دوسرا جو ہے اس کا لباس بنا کر پہننا یا پھر اس کو مصلی بنانا جی، تیسرا اس کا مشکیزہ بنا کر اس مشکیزے کے پانی سے وضو کرنا. تو آپ کو میں بتا دوں یہاں پر کہ دیکھیے انسان اور خنزیر کے علاوہ ہر طرح کی طباغت کی ہوئی کھال کا مصلی بنا کر اس پر نماز پڑھنا یا اس کا لباس بنا کر پہننا بالکل درست ہے. جیسے اس کا جاکٹ بنا کر پہن لیا یا اس کا کرتا بنا لیا یا جو بھی بنا لیا، قمیص بنا لی جی، تو سب جائز ہے. تو انسان اور خنزیر کے کھال کے علاوہ ہر طرح کی جو طباغت دی ہوئی کھال ہوتی ہے اس کا مصلی بنا کر اس پر نماز پڑھنا بھی صحیح ہے، یا پھر جو ہے قمیص وغیرہ بنا کر اسے پہن کر نماز پڑھنا بھی درست ہے. اسی طریقے سے اس کھال کا مشکیزہ بنا کر اس میں رکھے ہوئے پانی سے وضو بھی کرنا درست ہے، برخلاف کھال جو غیر مدبوغ ہوتی جس کو ابھی طباغت نہ دی گئی ہو، تو ایسی غیر مدبوغ کھال میں نہ تو نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے بنے ہوئے مشکیزے میں پانی وغیرہ رکھ کر اس سے وضو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ہو گیا کلیئر. اب آتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف. صورت مسئلہ کیا ہے تو دھیان سے سنیے گا. صورت مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک خنزیر اور آدمی کے علاوہ ہر جانور کی کھال طباغت دینے سے اس کی بدبو اور جو رطوبت ہوتی ہے اس کو دور کر دینے کے بعد وہ کھال کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے. جی، ہمارے نزدیک خنزیر اور آدمی کے علاوہ ہر جانور کی کھال طباغت دینے سے ہاں جی اس کی بدبو اور اس کی رطوبت وغیرہ دور کر دینے کے بعد کھال کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے. اسے پہنا جا سکتا ہے یا اسے بچھا کر مصلی بنا کر اس پر نماز پڑھنا بھی صحیح ہے. اس کا مشکیزہ بنا کر اس مشکیزے کے پانی سے وضو کرنا بھی درست اور جائز ہے نا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے نزدیک ہے. تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان دلیل کیا؟ ایما احاب دبیغا فقد طہورا، کہ ہر طرح کی کھال طباغت دینے سے کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے. ہر طرح کی کھال طباغت دینے سے کیا ہوتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان دلیل ہے. اور یہ حدیث جو ہے عام ہے جی، یہ حدیث کیا ہے؟ عام ہے. دیکھو ترجمہ کیا ہوا، ہر طرح کی کھال، ایما احاب، ہر طرح کی کھال، دبیغا طباغت جس کو دے دیا جائے، فقط طہورا، تو وہ کھال کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے. تو یہ حدیث پاک عام ہے اور اپنے عموم کے اعتبار سے، اپنے عام ہونے کے اعتبار سے یہ امام مالک اور امام شافعی دونوں حضرات کے خلاف کیا ہے؟ حجت ہے. دونوں کے خلاف حجت ہے. کیسے؟ امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف حجت اس لیے ہے کہ وہ مردار کی کھال کو طباغت دینے کے بعد بھی پاک نہیں سمجھتے. کون؟ امام مالک جی.
امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں وہ مردار کی کھال کو نباغت دینے کے بعد بھی پاک نہیں سمجھتے ہیں۔ اچھا، امام مالک رحمہ اللہ اپنے اس قول کی تائید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نقل کرتے ہیں جو آپ نے اپنے وصال سے 1 مہینہ قبل قبیلہ جوہینہ کو لکھا تھا، جی، جس کا مضمون یہ تھا لا تنتفعوا من المیتۃ بإہاب ولا عصب، کہ مردار کی کھال اور اس کے پٹھے سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے 1 ماہ قبل جو ہے قبیلہ جوہینہ کو لکھا تھا، اس کا مضمون یہی تھا لا تنتفعوا من المیتۃ بإہاب ولا عصب، کہ تم مردار کی کھال سے اور اس کے پٹھے سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ یہ فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس فرمان سے تو یہی پتا چل رہا ہے کہ مردار کی کھال ناپاک ہے۔ کیونکہ اگر وہ پاک ہوتی تو پھر اس سے انتفاقی ممانعت نہیں آئی ہوتی یہاں پر، لیکن ممانعت آئی ہوئی ہے اس سے انتفاقی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مردار کی کھال کیا ہے؟ ناپاک ہے نا جی۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے اس سلسلے میں وہ اور اس کی دلیل آپ نے سن لی، لیکن ہماری طرف سے امام مالک رحمہ اللہ کی پیش کردہ جو روایت ہے اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے، بڑا آسان سا جواب ہے کہ آپ کے لیے ہے کہ تم مردار کی کچی کھال سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ اور ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ کس سے متعلق چل رہی ہے؟ عبادت دی ہوئی کھال سے متعلق چل رہی ہے، یعنی ادیم کے حوالے سے چل رہی ہے۔ ہاں جی، سرکار نے جو منع فرمایا ہے کہ مردار کی کھال سے فائدہ مت اٹھاؤ، وہ کون سی کھال ہے؟ کچی کھال۔ اہاب کا لفظ آیا نا جی وہاں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ حکم ہے یہ اہاب کے لیے ہے، اور ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ دباغت دی ہوئی کھال سے متعلق ہے، تو اس لیے کوئی تعارض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیے، تو بہرحال ہمارے نزدیک کیا حکم ہے یہ آپ نے سن لیا، اور اس سلسلے میں ہماری دلیل کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ہر وہ کھال، ہر طرح کی کھال عبادت دینے سے کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے۔ تو یہ حدیث پاک کیا ہے جی؟ عام ہے۔ یہ حدیث پاک کیا ہے؟ عام ہے۔ تو اپنے عموم کے اعتبار سے، اپنے عام ہونے کے اعتبار سے یہ امام مالک اور امام شافعی دونوں کے خلاف کیا ہے؟ حجت ہے۔ امام مالک کے خلاف کیسے حجت ہے؟ اس لیے کہ امام مالک جو ہے وہ مردار کی کھال کو عبادت دینے کے بعد بھی پاک نہیں سمجھتے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے خلاف یہ حدیث حجت ہے، کیونکہ حدیث پاک میں کیا آیا ہوا؟ ہر طرح کی کھال ہے نا جی۔ اور ان کا جو یہ موقف ہے، اپنے اس موقف کی تائید میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد مبارک پیش کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے 1 مہینہ قبل قبیلہ جوہینہ کو لکھا تھا، جس کا مضمون کیا تھا؟ لا تنتفعوا من المیتۃ بإہاب ولا عصب، کہ مردار کی کھال اور اس کے پٹھے سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ تو اس فرمان سے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ بھئی مردار کی کھال ناپاک ہے، کیونکہ اگر وہ پاک ہوتی تو پھر اس سے فائدہ اٹھانے کی ممانعت نہ آئی ہوتی، ہے نا۔ ہماری طرف سے جواب کیا دیا گیا ہے اس کا؟ ہماری طرف سے امام مالک کی پیش کردہ روایت کا جواب دیا گیا ہے کیا؟ کہ بھئی یہ جو حکم آیا ہوا ہے یہ حکم اہاب کے سلسلے میں آیا ہوا ہے، اہاب کے لیے آیا ہوا ہے،
اور ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ عدیم کے بارے میں چل رہی ہے، دباغت دی ہوئی کھال کے بارے میں چل رہی ہے، اس لیے کوئی تعارض نہیں رہا۔ اچھا، اس کے علاوہ ہماری جو پیش کردہ حدیث تھی وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف بھی حجت ہے۔ یہ ہماری حدیث عام ہے نا، تو ہماری جو حدیث ہے، ہم نے جو پیش کی ہے حدیث، وہ حدیث امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف بھی حجت ہے۔ کیسے؟ وہ اس طور پر کہ امام شافعی رحمہ اللہ کتے کی کھال کو عبادت دینے کے بعد بھی پاک نہیں سمجھتے اور اسے خنزیر پر قیاس کرتے ہیں کہ جس طرح خنزیر کی کھال عبادت دینے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتی ہے بلکہ ناپاک ہی رہتی ہے، تو اسی طرح کتے کی کھال بھی عبادت دینے کے بعد ناپاک ہی رہے گی، ہے نا جی؟ اگر ہماری طرف سے امام شافعی رحمہ اللہ کے اس قیاس کا جواب دیا گیا ہے، کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کا یہ قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ جو آپ نے کتے کو کس پر قیاس کیا؟ خنزیر پر۔ یہ قیاس درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خنزیر نجیس العین ہے اور صحیح قول کے مطابق کتا نجیس العین نہیں ہے۔ صحیح قول یہی ہے، کتا نجیس العین نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو اسے پہرے داری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کھا جاتا ہے، اور شکار وغیرہ کی فائدے کی غرض سے بھی اس کو پالا جاتا ہے۔ اگر کتا نجیس العین ہوتا تو خنزیر کی طرح اس سے بھی ہر طرح کا نفع اٹھانا منع ہوتا۔ جی ہاں جی، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف ہماری جو حدیث ہے اوپر جو میں نے بتائی ہے وہ حجت ہے۔ کیسے؟ کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کتے کی کھال کو عبادت کے بعد بھی پاک قرار نہیں دیتے، جبکہ اس میں کیا الفاظ آئے ہوئے ہیں؟ ہر طرح کی کھال، کچی کھال عبادت دینے کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کتے کی کھال کو عبادت کے بعد بھی پاک قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ وہ تو کتے کی کھال کو خنزیر پر قیاس کرتے ہیں کہ بھئی جس طرح خنزیر نجیس العین ہے، خنزیر کی کھال عبادت دینے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتی ہے، ناپاک ہی رہتی ہے، اسی طرح کتے کی کھال بھی عبادت دینے کے بعد بھی ناپاک ہی رہے گی۔ مگر ہماری طرف سے امام شافعی رحمہ اللہ کے اس قیاس کا جواب دیا گیا ہے۔ کیا جواب دیا گیا ہے؟ کہ آپ کا یہ قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خنزیر نجیس العین ہے اور صحیح قول کے مطابق کتا نجیس العین نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دیکھو پہرے داری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، شکار وغیرہ کے فائدے کی غرض سے اس کو پالا جاتا ہے۔ اگر کتا نجیس العین ہوتا خنزیر کی طرح تو بھئی اس سے بھی پھر ہر طرح کا نفع اٹھانا کیا ہوتا؟ منع ہوتا۔ جی، اس کے برخلاف دیکھیے خنزیر کا نجیس العین ہونا یہ تو نص قرآن سے ثابت ہے۔ خنزیر کا نجیس العین ہونا یہ تو نص قرآن سے ثابت ہے۔ جی، وہ آیت مبارکہ ہے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون میتۃ او دما مسفوحا، ہے نا، یہ والی آیت۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی آپ یہ فرما دیجئے کہ جو احکام وحی کے ذریعے میرے پاس آئے میں ان میں کوئی حرام غذا نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، اس لیے کہ یہ سب کیا ہے؟ ناپاک ہیں۔ ہاں جی جی، تو اس آیت سے وجہ استدلال اس طور پر ہے کہ دیکھیں یہاں پر فَإِنَّهُ آیا ہے، آیت مبارکہ کیا آیا ہوا ہے؟ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، ہے نا، تو فَإِنَّهُ میں جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع کون ہے؟ خنزیر ہے۔
کون ہے جی؟ خنزیر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی جو ہے زیادہ قریب ہے. ہاں، دمن مسفوحن وہ اس سے پہلے ہے، دور ہے وہ. میتتن وہ بھی دور ہے. قریب کون ہے؟ وہ ضمیر سے. وہ ضمیر سے قریب جو ہے وہ کون ہے؟ خنزیر. جی سمجھیں آپ؟ جی تو فَإِنَّهُ میں جو وہ ضمیر ہے، ہاں ضمیر جس کو ہم بولیں گے، اس کا مرجع خنزیر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہی جو ہے نا لفظ خنزیر وہ اس سے زیادہ قریب ہے. ہاں، اور آیت کا جو آخری حصہ ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ خنزیر بالکل ناپاک ہے، نجس ہے. اور جب خنزیر نجس ہے تو کتا جو کہ نجس العین نہیں ہے، تو کتے کو خنزیر پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہوا ہے نا، یہ قیاس درست نہیں ہے. تو بہرحال یہ آپ جان لیجئے، اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ خنزیر اور انسان کے علاوہ ہر طرح کی کھال دباغت دینے کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے. دیکھیے ترجمہ، قیاس مع الفارق یعنی جس کو قیاس کر رہے ہیں، جو مقیس ہے اور جو مقیس علیہ ہے، دونوں کے درمیان جو ہے وہ مناسبت نہیں پائی جاتی. جیسے امام شافعی نے کتے کو خنزیر پر قیاس کیا نا، تو یہ قیاس مع الفارق ہے. کیوں؟ کیونکہ خنزیر نجس العین ہے اور کتا صحیح قول کے مطابق نجس العین نہیں ہے. خنزیر کا نجس العین ہونا یہ منصوص ہے، یعنی نص قرآن سے ثابت ہے نا جی. تو قیاس یہ کیا ہوا؟ قیاس مع الفارق ہوا نا. طرح کی کچی کھال جسے دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. جازت الصلاۃ فیہ، تو اس میں نماز پڑھنا صحیح ہے. والوضوء منہ، اور اس سے وضو کرنا بھی جائز ہے. الا جلد الخنزیر والآدمی کی، سوائے خنزیر اور آدمی کے کھال کے. لقولہ علیہ السلام، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ایما اہاب دبغ فقد طہورا، کہ ہر طرح کی کھال کو، یعنی ہر طرح کی کچی کھال کو عبادت دے دی جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے. وَهُوَ بِعُمُومِهِ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رحمہ اللہ تعالی فی جلد المیتۃ، اور یہ حدیث اپنے عموم کے اعتبار سے، اپنے عموم کی وجہ سے مردار کی کھال کے متعلق امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف کیا ہے؟ حجت ہے. اور یہ حدیث بعموم ہی، اپنے عموم کی وجہ سے حجت ہے علی مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف فی جلد المیتۃ، کس سلسلے میں؟ مردار کی کھال کے سلسلے میں، مردار کی کھال کے مطابق ہے نا. ولا يعارض بالنهي الوارد عن الانتفاع من المیتۃ، اور ولا يعارض، اور کوئی وارد الوارد عن الانتفاع من المیتۃ، جو کہ مردار سے نفع حاصل کرنے کے سلسلے میں وارد ہے. جی ترجمہ سمجھ میں آیا؟ کیا ترجمہ ہوا؟ اور عروس نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس نہیں سے، اس ممانعت سے جو مردار سے نفع حاصل کرنے کے سلسلے میں وارد ہے. وَهُوَ قَوْلُهُ علیہ السلام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تنتفع من المیتۃ بإہاب، ہے نا جی. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کیا ترجمہ ہے؟ فائدہ نہ اٹھاؤ میت کی کچی کھال سے، تم میت کی کچی کھال سے فائدہ نہ اٹھاؤ.
مردار کی کھال سے نفع مت اٹھاؤ، مت حاصل کرو، ٹھیک ہے جی. تو مردار کی کچی کھال سے فائدہ مت اٹھاؤ. لِأَنَّهُ اسم لغیر المطبوع، اس لیے کہ یہ نام ہے کس کا؟ غیر مطبوع کا. اس لیے کہ احاق نام ہے کس کا؟ غیر مطبوع کھال کا، یعنی بغیر عبادت دی ہوئی کھال کا نام جو ہے وہ احاق ہے. ٹھیک ہے. اچھا. وحجۃ الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اور حدیث ہے پیش کی ہوئی، وہ حدیث حجت ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف بھی اس سلسلے میں، کتے کی کھال کے سلسلے میں، کتے کی کھال کے حوالے سے. وَلَيْسَ الْكَلْبُ بِنَجِسِ الْعَيْنِ، اور کتا جو ہے وہ نجس العین نہیں ہے. أَلَا تَرَى أَنَّهُ يُنْتَفَعُ حِرَاسَةً وَإِصْطِيَادًا، جی کیا دیکھتے نہیں کہ کتے کو پہرے داری اور شکار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. حراستن معنی کیا ہے؟ حراستن معنی ہے پہرے داری. اصطیاد یہ مصدر ہے، ہاں باب افتعال سے، اس کا معنی کیا ہے؟ شکار کرنا. جی کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ پہرے داری اور شکار کے طور پر کتے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جی ہاں. بخلاف الخنزیری، برخلاف کس کے؟ خنزیر کے. لأنه نجس العین، کیونکہ خنزیر تو نجس العین، خنزیر تو نجس العین ہے. اذ الہاء فی قولہ تعالی فإنہ رجس، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے فإنہ رجس ہے نا، منصرف الیہ لقربہ. لفظ دور ہے اس کے بعد میں آیت یاد ہے جو میں نے بتائی تھی ابھی آپ کو؟ کیا آیت مبارکہ ہے؟ جی فإنه رجس، اتنا لکھے سے کسی کو یاد نہیں ہے؟ ہاں. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس، ہے نا جی، کیونکہ وہ ناپاک ہے. تو فانه میں وہ ضمیر کا مرجع کون ہے؟ خنزیر ہے. دم مسفوح یا میتہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ قریب کون ہے جی؟ خنزیر کا لفظ ہی قریب ہے نا. کون سا قریب ہے؟ خنزیر کا لفظ ہی قریب ہے. چلو تو وہی یہاں پر بتا رہے ہیں، سمجھیے آپ کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیے فرماتے اذ الہاء فی قولہ تعالی فإنہ رجس، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں وہ ضمیر ہے فإنہ رجس میں منصرف الیہ، یہ اسی کی طرف لوٹتی ہے. اس کی طرف؟ خنزیر کی طرف، لقربہ، اس کے قربت کی بنا پر، اس کے قریب ہونے کی وجہ سے. جی ہاں. چلیے بس یہاں پر باقی ہم